جو ہماری دوسری دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہے، مجموع ہے، ضائع نہیں ہو چکا ہے، اور جو میں روایتیں بتا رہا ہوں اس کو ابھی تک کسی نے بھی بیان نہیں کیا ہے، نہ کسی مناظرے میں اور نہ کسی کتاب میں جو معاصرین میں لکھا گیا ہو۔ ہاں، جو بنیادی کتابیں ہیں احادیث کے، یعنی جو پرائمری سورس ہے، جس طرح میں نے سنن دارمی کا حوالہ دیا تھا جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان القرآن محفوظ مجموع، کہ قرآن جو ہے بے شک وہ محفوظ بھی ہے، مجموع بھی ہے۔ آج جو ہماری روایت ہے وہ ہے المستدرک علی الصحیحین میں، اور یہ پرنٹ کیا گیا ہے دار الرسالہ العالمیہ کی طرف سے، الجوز التاسع یعنی 9th والیوم ہے، جلد ہے، اور جو روایت نمبر ہے وہ 419 ہے، صفحہ 419 ہے، اور جو روایت نمبر ہے وہ 8924 ہے، اور آپ اسلام 360 میں ایزیلی جو المستدرک علی الصحیحین ہے اس میں جو روایت نمبر ہے 8709 میں یہ روایت آپ کو مل جائے گا۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے، جو راوی ہے وہ بیان کرتا ہے سمعت، میں نے سنا ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سنا، لقد عشنا برعتا من دہر، کہ ہم نے ایک زمانہ عرصہ گزار دیا، وما نرى هذا الآیہ، اور ہم نہیں دیکھتے تھے اس آیت کے متعلق، الا نزلت فینا وفی اہل الکتاب، کہ یہ روایت نازل نہیں ہو چکی ہے مگر ہمارے اور اہل الکتاب کے درمیان۔ یعنی اس کی رائے یہ تھی کہ جو ابھی میں آگے آیت ذکر کرنے والا ہوں یہ نازل ہو چکی ہے ہمارے درمیان اور اہل الکتاب کے درمیان۔ وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک میت وانہم میتون، کہ بے شک تم لوگ بھی مر جاؤ گے، یعنی انتقال فرماؤ گے اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم انکم، بے شک پھر تم جو ہو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے ہاں، تختصمون، جھگڑا کرو گے۔ اب وہ کیا رائے رکھتے تھے اس میں وہ بیان ہوئی ہے، فقلتو، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق یہ کہتے تھے، نختصمو، کیا ہم جھگڑا کریں گے؟ یعنی اس کی رائے یہ تھی کہ ہم اور اہل الکتاب ہی جھگڑا کریں گے آپس میں سے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی اب وہ دلیل دے رہے ہیں، اما نحن فلا نعبد اللہ، ہم عبادت نہیں کرتے مگر ایک اللہ کی، وَأَمَّا دِينُنَا فَالْإِسْلَامِ، اور جو ہمارا دین ہے وہ اسلام ہے، وَأَمَّا كِتَابُنَا فَالْقُرْآنِ، اور جو ہمارا کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ فَلَا نُخَيِّرُ وَلَا نُحَرِّفُ أَبَدًا، اور وہ کبھی، یعنی اس میں تغیر نہیں ہوگا، چینجنگ نہیں ہوگا، تحریف، وہ بھی چینجنگ کے معنی میں آتا ہے، تحریف نہیں ہوگا، تغیر نہیں ہوگا، ابداً، ہمیشہ کے لیے، یعنی اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوں گی۔ وَأَمَّا قِبْلَتُنَا فَالْكَعْبَةُ، اور جو ہمارا قبلہ ہے وہ کعبہ ہے۔ وَأَمَّا حَرَمُنَا فَوَاحِدٌ، اور جو ہمارا حرم ہے وہ بھی ایک ہے۔ وَأَمَّا نَبِيُّنَا فَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ہمارا نبی ہے وہ آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر بھی اتفاق ہے۔ فَكَيْفَ نَخْتَصِمُ، تو پھر ہم کیسے جھگڑا کریں گے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ کَفَحَ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضٍ بِالسُّيُوفِ، کہ تلواروں سے چہرے جو تھے وہ خون آلودہ کر دیے، یعنی وہ مار دیے، تلوار اٹھا دیے، چلا دیے۔ فَعَرَفْتُ، پھر میں جان گیا، پھر مجھے علم ہو گیا، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِينَا، کہ یہ آیت جو ہے وہ ہمارے متعلق نازل ہو چکی ہے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کو اسی روایت کا جو کچھ حصہ ہے اس کو سنن الکبری النسائی، یعنی امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے، اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی نقل کیا گیا ہے، اس کی جو نمبرنگ ہے وہ 3881 ہے، اور امام طحاوی نے بھی اس کو نقل کیا ہے مشکل الآثار میں، اور دیگر کتب احادیث اور تفسیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب جو ہمارا دلیل کا جملہ تھا، جو محل شاہد تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، وَأَمَّا كِتَابُنَا فَالْقُرْآنِ، اور ہمارا کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، فَلَا نُغَيِّرُ وَلَا نُحَرِّفُ أَبَدًا، وہ کبھی چینج نہیں ہوگا اور وہ کبھی تحریف اس میں نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہی ہوگا، جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے وہ اسی شکل میں برقرار رہے گا۔ اور ہم دوسری پھر دلیل دیں گے یرفع العلم کے بارے میں، کہ کتاب اللہ محفوظ رہے گا یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے، اور اللہ قیامت سے قبل جو کتاب ہے اس کو اٹھائے نہ، علم کو اٹھائے نہ، یرفع العلم یرفع الکتاب۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، محفوظ ہے، کامل ہے، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور
ایک حصہ بھی، ایک آیت بھی ضائع نہیں ہو چکا ہے، اور جو روایات میں نے بتائے یہ آج تک کسی نے بھی بیان نہیں کیے ہیں، اور جو چیلنج دیتے ہیں کہ کوئی ایک روایت بیان کرو، کیونکہ جو آیات یعنی آیات ہے قرآن مجید کے، جس میں یعنی وہ ایک کہ قرآن مجید میں باطل نہیں آ سکتا، ایک یہ کہ ہم نے یہ اتاری ہے کتاب اور ہم بھی اس کے نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی غلط تعبیل کرتے ہیں اور پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کوئی روایت بتاؤ، تو آپ ان روایات کو پھر آپ شیئر کر سکتے ہو اور پھیلا سکتے ہو اور لوگوں کو اس کے متعلق اطلاع دے سکتے ہو، پھر ہمیں بھی فائدہ ملے گا، کیونکہ ہمیں بھی اجر ملے گا، یہ اس طرح ہے کہ صدقہ جاریہ ہی ہے، اور آپ کو بھی اجر ملے گا اور فتنے فساد سے آپ بچ جائیں گے۔